بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کے بننے سے پہلے اور فرشتوں اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ کہاں رہتے تھے اور کس حال میں تھے؟ آخر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے کون سے فضائل ارشاد فرمائے؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کتاب بصائر الدرجات میں روایت موجود ہے کہ مفضل ابن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا مولا، اس دنیا کی تخلیق سے پہلے، اس آسمان اور زمین کے خلق ہونے سے پہلے آپ سب کہاں تھے اور کس حالت میں تھے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم عرش کے ارد گرد نورانی موجودات تھے جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے فرشتوں کو خلق کیا اور ان سے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، میری تسبیح بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ تیری تسبیح کس طرح بیان کی جائے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی تسبیح بیان کریں۔ بس ہم نے اس کا ذکر شروع کیا۔ فرشتوں نے ہماری تسبیح کے مطابق اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا شروع کی۔ اے مفضل، جان لو کہ ہم اللہ کے نور سے خلق ہوئے اور ہمارے ماننے والے اسی نور کی کم ترین کیفیت سے خلق ہوئے۔ ناظرین، بہار الانوار کی 25ویں جلد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اپنے پروردگار کے پاس تھے اور ہمارے علاوہ کوئی اور اس کے پاس نہیں تھا۔ ہم سبز سائے کی شکل میں تھے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے تھے۔ ہمارے علاوہ کوئی اور فرشتہ جاندار وہاں موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ نے چیزوں کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، پس ملائکہ اور ان کے علاوہ جسے چاہا خلق کیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ نے ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا جو اس نے خلق فرمائی۔ ناظرین، اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا مولا، آسمان کو بلند کرنے، زمین کو بچھانے، تاریکی اور روشنی کو خلق کرنے سے پہلے آپ اہل بیت علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے یہ سوال پرآشوب دور میں کیا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہماری محبت کو اس وقت چھپایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ بغض اور دشمنی پھیل چکی ہے؟ لیکن جان لو کہ اہل بیت علیہ السلام اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اشباح یعنی نورانی مخلوقات تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اس سے کئی ہزار سال پہلے ہم عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو ہمارے انوار کو ان کی صلب میں رکھ دیا اور اسی طرح انہیں پاک اور پاکیزہ صلبوں میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ بلا شبہ جان لو کہ ہم اللہ کی مضبوط رسی ہیں، جو ہم سے جڑ جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ہماری مخالفت کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جو کوئی ہماری پیروی کرے گا اسے گمراہی نہیں کھینچ سکتی۔ ہم دین اسلام کا ایسا خیمہ ہے جس کی فضا بہت وسیع اور اس کی تنابیں نہایت مضبوط اور طولانی ہے، اور جو کوئی ہم سے روگردانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ اے مولا، میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت محض محبت کا نام نہیں بلکہ ایک عہد ہے۔ اہل بیت علیہ السلام فقط تاریخ کے کردار نہیں ہے بلکہ تخلیق کے راز ہے۔ اہل بیت علیہ السلام صرف زمین کی حدوں تک قائم نہیں بلکہ وہ آسمانوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ پس ناظرین، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام اس وقت بھی تھا جب نہ کائنات تھی، نہ زمانہ، نہ لوح، نہ قلم اور نہ ہی نقش حیات۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور ان سے دور ہونے والا کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ لہذا ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ایمان کی روشنی سے بھر جائے، آپ کی سوچ حقیقت کے رازوں تک رسائی حاصل کرے اور آپ کی روح اس نورانیت سے آشنا ہو جائے جس کا ذکر آج امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو مضبوطی سے تھام لیجئے، کیونکہ یہی نجات کی کشتی ہے اور یہی ہدایت کا چراغ۔ ناظرین، ہم اپنے چینل پر ایسے ہی محققانہ اور تحقیقی موضوعات لے کر آتے رہیں گے، تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہے اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔